अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अलिंजा का खास आदमी सबताई मारा गया था, जबकि बेबोलत का खास आदमी जिनाल शदीद जख्मी हो गया था। इधर सोगत में अर्तुल साहब ने गुनकुत को कहा था कि सोगत के लोगों को बाहर इकट्ठा करो, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस किस्त के आगाज में सोगत के लोग और ताजिर बाहर इकट्ठे हो चुके थे। हर तरफ काई कबीले के झंडे लहरा दिए गए थे। इतने में अर्तुल साहब निकल कर सामने आते हैं। सब लोग अर्तुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुल साहब सबको खामोश कराकर कहते हैं, सोगत के अजीम लोगों, वो समझते थे कि इन छोटी साजिशों से वो अजीम काई कबीले को रोक सकते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि हमारा कबीला नई सुबह के साथ दोबारा उभरेगा। हम कब्जे और जुल्म पर काबू पाने में कामयाब हो गए हैं। हमारे मकसद के लिए हमारा प्यार और ईमान लामहदूद है। हम अपना झंडा जहां भी लहराएंगे उसे कोई भी उतारने के काबिल नहीं होगा जब तक कि काई कबीले का आखिरी शख्स भी मार नहीं जाता। अब पहले वाला निजाम वापस आ गया है। आप पर लगाए गए इजाफी टैक्स खत्म किए जाते हैं। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले मिलने लगते हैं, जबकि सिरमा और एलबिलगे काफी गुस्से में थीं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, जुल्म और खौफ के दिन गुजर चुके हैं और अब इंसाफ कायम हो गया है। अब हम सुकून और इत्मीनान से रहेंगे। इसके बाद सब लोग अर्तुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। उरानोस संदूक लेकर द्रैगोस के पास पहुंच जाता है। द्रैगोस कहता है, बहुत अच्छे, तुमने उन्हें दिखा दिया है कि हम किस चीज के बने हुए हैं। तुम्हारा जख्म गहरा तो नहीं है? उरानोस कहता है, नहीं, बेबोलत सिर्फ मुझे हल्की सी खरोंच लगाने में कामयाब हुआ है। द्रैगोस पूछता है, और जो आदमी केकाउस के पीछे गए थे उनका क्या बना? इतने में एक आदमी वहां पहुंचता है और बताता है कि वो केकाउस को ले गए हैं हुजूर, उन्होंने मंगोलों और हमारे आदमियों को मार दिया है। यह सुनकर द्रैगोस कहता है, लानत हो, वो भाग गया, ये अर्तुल का काम है, वो हमारी सोच से ज्यादा अक्लमंद निकला। उरानोस कहता है, कम से कम हमने संदूक हासिल कर लिया है हुजूर। द्रैगोस कहता है, तुम सही कह रहे हो, अभी हमें वापस के लिए जाना होगा, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। संदूक मुझे दो। इसके बाद वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेबोलत जिनाल को लेकर सोगत पहुंच जाता है और वहां लगे काई कबीले के झंडे देखकर हैरान परेशान हो जाता है। घोड़े से उतरकर बेबोलत दुमरुल को कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे झंडे उतारने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? दुमरुल आगे से कोई जवाब नहीं देता। इतने में जिनाल को घोड़े से उतार लिया जाता है। बेबोलत का सिपाही कहता है, सरदार, जिनाल को देखें। यह सुनकर बेबोलत जिनाल के पास आ जाता है और कहता है, थोड़ा हौसला करो जिनाल। लेकिन जिनाल की हालत बहुत बुरी थी। इतने में जिनाल कहता है, सरदार, मुझे अलविदाई दुआ दें। यह कहकर वो फौत हो जाता है। फिर बेबोलत कहता है, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा, जिनाल को हमारे कबीले में ले जाएं। फिर बेबोलत खड़ा होकर कहता है, और मैं इन गद्दारों से भी इंतकाम लूंगा। इतने में सिरमा कहती है, भाई इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। बेबोलत कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो फिर मुझे कोशिश करने दो। इसके बाद वो दुमरुल से पूछता है, क्या अर्तुल अंदर है? दुमरुल कहता है, हाँ, हमारे सरदार आला अंदर हैं। बेबोलत कहता है, सरदार आला? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे झंडे उतार कर कोई सरदार आला नहीं बन सकता। यह कहकर वो अंदर की तरफ चल पड़ता है। मलिक शाह कहता है, बेबोलत साहब, आप आगे नहीं जा सकते। बेबोलत गुस्से में कहता है, तुम लोगों को यह हक किसने दिया है? इतने में अर्तुल साहब भी अपने कमरे से निकल आते हैं और कहते हैं, यह हक हमें अपनी तलवारों, हमारी रवायात और हमारे दिलों ने दिया है। बेबोलत कहता है, क्या तुम्हारी रवायात तुम्हें जुल्म करने का हुक्म देती हैं अर्तुल? तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अर्तुल साहब कहते हैं, सिपाहियों तुम बाहर चले जाओ, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, जुल्म करने की सलाहियत सिर्फ वो रखते हैं जिन पर तुमने तकिया रखा हुआ है बेबोलत। उन पर एतमाद करके तुम बड़े खेलों में अपनी नाक घुसा रहे हो, और मैंने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके बदतमीजों को उनकी हद में ला दिया है। बेबोलत कहता है, मुझे बदतमीज कहने से बाज आ जाओ अर्तुल साहब, मैं सरदार आला नहीं बनना चाहता था, ये ओहदा उन्होंने मुझे दिया था। मैं क्या करता? क्या मैं उनकी पेशकश ठुकरा देता? अर्तुल साहब कहते हैं, तुमने मेरे कबीले में घुसकर मेरे खेमे पर कब्जा कर लिया था और हमारी रवायात की खिलाफवर्जी की थी। क्या ये सब उन्होंने करवाया था तुमसे? बेबोलत आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, मैंने तुम्हारे बहुत से चेहरे देख लिए हैं बेबोलत, अब से किसी पर रहम खाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मंगोलों के साथ इत्तेहाद नहीं थी, बल्कि ये सोचना तुम्हारी गलती थी कि मैं सोगत को अपनी तलवार से वापस नहीं ले सकता, जिसे मैंने अपनी तलवार से फतह किया था। अब तुम उसकी कीमत चुका रहे हो।
بے بولت کہتا ہے اگر میں اپنے آدمی لے کر آ جاتا اور آپ کے جھنڈے اتار دیتا تو آپ کیا کرتے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں وہ تم نے دیکھ لیا ہے، اگر اگلی دفعہ ایسا کیا تو پہلے اپنی قبریں کھود کر یہاں آنا۔ النجا کے پاس اب تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، ایک دفعہ وہ کیکاؤس اور صندوق کو الاگو خان کے حوالے کر دے پھر وہ واپس آ کر پچھتائے گا۔ بے بولت کہتا ہے نہ ہی صندوق اور نہ ہی کیکاؤس۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ بے بولت کہتا ہے انہوں نے ہمارے لیے ایسا جال بچھایا تھا جو جہنم کی طرح تھا، وہ کیکاؤس اور صندوق دونوں چھین کر لے گئے ہیں، سبوتائی بھی مارا گیا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ تو اس کے لیے شرم کا مقام ہے، النجا اسے برداشت نہیں کر پائے گا، اب تم تو کیا وہ اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکے گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ منگولوں پر اعتماد کر کے تم غلطی کر رہے ہو، اب تم کیا کرو گے؟ کیا تم میری اطاعت کرو گے یا پھر منگولوں کی تلوار کا انتظار کرو گے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد بے بولت کہتا ہے میں نے ایک جنازے پر جانا ہے ارطغرل صاحب، میں نے جناز کو کھو دیا ہے، اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر بے بولت چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سلجان اپنے بیٹے سلیمان کو تیار کرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی تمہارا بابا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا بیٹا۔ سلیمان کہتا ہے ہاں والدہ، میں نے اپنے بابا اور چاچوؤں کو بہت زیادہ یاد کیا ہے۔ یہ کہہ کر سلیمان کھڑا ہو جاتا ہے اور تیاری کرنے لگتا ہے۔ سلجان بھی کھڑی ہو کر اس کی مدد کرنے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے ایک دن تم بھی سردار بنو گے، لیکن اگر تم نے منگولوں اور بیزانتین والوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو میں تمہیں اپنی دعا نہیں دوں گی، اگر تم ان سے ڈٹ کر لڑے تو اس سے مجھے خوشی ملے گی اور پھر ہی تم شہادت کا رتبہ پا سکتے ہو، یہی ہمارا راستہ ہے۔ سلیمان کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو والدہ۔ سلجان کہتی ہے تمہارے ساتھ بھی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تلوار اور دوسری چیزیں اٹھا کر دینے لگتی ہے۔ آخر میں سلیمان کہتا ہے اللہ کے حوالے والدہ۔ سلجان گلے لگ کر اسے ملتی ہے اور پھر کہتی ہے تیز ہوا کی طرح جاؤ، تمہارا سفر مشکلات سے محفوظ ہو، تم کبھی مصیبت میں مت پڑو۔ سلیمان کہتا ہے آمین۔ پھر وہ گھوڑے والا تھیلا اٹھا کر باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد لفکے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ اندر دراگوس نے اپنے سامنے صندوق رکھا ہوا تھا۔ اورانوس پوچھتا ہے اب ہم اس صندوق کا کیا کریں گے حضور؟ دراگوس کہتا ہے ہم اسے کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اورانوس کہتا ہے کیا یہ خطرناک نہیں ہوگا حضور؟ اس کے بارے میں ہمیں ارطغرل نے بتایا تھا، وہ اسے لینے کے لیے آئے گا۔ دراگوس کہتا ہے صندوق ہم نے حاصل کیا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے اندر کیا ہے اسے ارطغرل کے حوالے کرنا بیوقوفی ہوگی، ویسے بھی اسے پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے اسے کبھی کھولا تھا۔ پھر دراگوس کھڑا ہو کر کہتا ہے لیکن اس کی کوئی چابی نہیں ہے، ہم اس لعنتی صندوق کو کھولیں گے کیسے؟ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے حضور ارطغرل نے سوگت دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور اپنے سردار اعلیٰ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سن کر اورانوس کہتا ہے ارطغرل نے پیچھے کھڑے ہو کر ہر کسی کو جال کی طرف بھیج دیا اور پھر اپنا حتمی وار کر دیا۔ دراگوس کہتا ہے کیا اب تمہیں سمجھ آئی ہے اورانوس کہ ہم ارطغرل پر کیوں اعتماد نہیں کر سکتے؟ اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے۔ پھر دراگوس سپاہی کو کہتا ہے فوراً کسی کو تلاش کرو جو جانتا ہو کہ اس صندوق کو کیسے کھولنا ہے۔ اس کے بعد ایک غار کا منظر سامنے آتا ہے۔ اندر کے کاؤس کہہ رہا تھا بہت وقت کے بعد میں نے ایک بہادر اور عزت دار قبیلے کو دیکھا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ترگت اور بامسی کہتے ہیں آپ کا شکریہ سلطان۔ پھر ترگت کہتا ہے ہم سب اس پاک مقصد کے ایک سپاہی ہیں، ہم اپنے کسی بھی آدمی کو گرنے نہیں دیں گے اللہ کے حکم سے۔ پھر ترگت کہتا ہے میرے سلطان اب آپ کو گولڈن ہورڈ کے حکمران برکی خان کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، یہ خط مجھے ارطغرل صاحب نے آپ کو دینے کے لیے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ خط آپ انہیں دیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ آپ سلطان کے کاؤس ہو، اس طرح آپ بھی ہماری مستقبل کی جدوجہد میں شامل ہو جائیں گے۔ کہ کاؤس کہتا ہے کاش کہ میں اپنی ان زمینوں میں ٹھہر سکتا اور اپنی ذمہ داری نبھاتا، لیکن یہ قسمت ہے، ہمیں عظیم مقصد کے لیے یہ برداشت کرنا چاہیے۔ پھر بامسی کہتا ہے میرے سلطان سپاہی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہ کاؤس کہتا ہے اللہ کے حوالے، میرا تخت اور تاج چلا گیا لیکن اللہ آپ بہادروں کو کبھی گرنے نہ دے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب نے سوگت اور سردار اعلیٰ کا عہدہ واپس لے لیا ہے۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے النجا کی اب کوئی ساکھ نہیں بچی، اب وہ مردوں جیسا ہے۔ اس کے بعد وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں ینال کا جنازہ تیار تھا، قبیلے کے سب لوگ جمع تھے۔ بے بولت کہتا ہے ینال میرے بہادر بھائی، اگر میں تمہارا انتقام لینے میں ناکام ہو گیا تو میں اپنی ہی تلوار سے کٹ جاؤں، ہم دشمن کے دیے ہوئے زخم کو انتقام کے شعلوں سے بھریں گے، جب تک ہم انتقام نہیں لے لیتے ہمارا ہر سانس ہم پر حرام ہے۔
ہم اپنے تمام دشمنوں کو میٹھی موت دے کر انتقام لیں گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں آئمہ خاتون کہہ رہی تھیں، اللہ کا شکر ہے بیٹا، تم نے ہر چیز واپس لے لی ہے، اپنا خیمہ، سوگت اور سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، یہ جدوجہد پہلے بھی جاری تھی اور ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی۔ یہ جنگ ان کے خلاف ہے جو اپنی طاقت کو معصوم لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گندز پوچھتا ہے، اب ہم کیا کریں گے بابا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، وہی جو جنگ جیتنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ وقت ہماری عظیم خیمے میں ایک شاندار ضیافت کا ہے۔ ہمیں اپنی فتح کا اعلان بلند آواز میں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے امید اور دشمنوں کے لیے خوف پیدا ہو۔ اب میرا حکم ہے کہ ہر کسی کے لیے ضیافت کا انتظام کریں اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں پوری کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سب خوش ہوں۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں سرما کہتی ہے، کوئی ایسے آپ کو سردار اعلیٰ کے عہدے سے کیسے ہٹا سکتا ہے؟ آپ کو کمانڈر النجاک نے یہ عہدہ دیا تھا۔ بولت کہتا ہے، ترک قبیلے ارطغرل کے ساتھ ہیں۔ النجاک کی مدد کے باوجود بھی ترک قبیلے مکمل طور پر مجھے نظر انداز کر دیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ البلکہ پوچھتی ہے، اب ہم کیا کرنے والے ہیں بھائی؟ کیا آپ ارطغرل صاحب کی اطاعت کر لیں گے؟ سرما کہتی ہے، ہمارے خیمے کے باہر جو ہماری علامت ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم کسی کی اطاعت نہیں کرتے، ہم وہی کریں گے جو ضروری ہوا۔ بولت کہتا ہے، سرما تم بہت غصے سے کام لیتی ہو اور اسی وجہ سے تم کوئی کام مکمل نہیں کر سکتی۔ کچھ وقت کے لیے تم ان معاملات سے دور رہو۔ اب سے ہمارے قبیلے کی عورتوں کی نمائندگی البلکہ کرے گی۔ پھر بولت کہتا ہے، سرما اب تمہیں سلجان سے معافی مانگنی ہوگی۔ سرما غصے میں کہتی ہے، کبھی نہیں۔ بولت کہتا ہے، اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ جاؤ اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو۔ یہ سن کر سرما اور البلکہ باہر نکل جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بولت اپنے آپ سے کہتا ہے، میں انہیں دکھاؤں گا کہ کھیل کیسے کھیلے جاتے ہیں۔ اگر بولت کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے تو اب الباستی کے چمکنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں الباستی بن جاؤں۔ ارطغرل، یہ کام میں تمہارے سب سے قریبی لوگوں کی جانوں سے شروع کروں گا۔ سلیمان